الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم مجھ پر اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے چہروں کے ساتھ پیش کیے جاتے ہو، لہٰذا تم مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد علیہ وسلم۔ میرے محترم اسلامی بھائی، اور سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا کروڑ ہا احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ آج کا جو بیان ہے اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت مقاتل بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، یا الہ العالمین، میں نے تورات کی تختیوں میں ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قابل قبول ہوگی، انہیں میری امت بنا دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہ العالمین، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر دیکھا ہے جن کے لیے 5 نمازیں ان کے گناہوں کا کفارہ بنیں گی، انہیں میری امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالیٰ، وہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ دیکھا ہے جو گمراہوں کو قتل کریں گے، بلکہ بھینگے دجال کو بھی قتل کریں گے، انہیں میری امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالیٰ، وہ تو میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو پانی اور مٹی سے طہارت کریں گے، انہیں میری امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالیٰ، وہ تو میرے پیارے نبی کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میرے مولا، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ دیکھا ہے جو صدقات دیں گے، صدقات کھائیں گے، حالانکہ پہلی امتوں میں تو صدقات کی قبولیت یہ ہوتی تھی کہ اسے آگ کھایا کرتی تھی، انہیں میری امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالیٰ، وہ تو میرے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، الہ العالمین، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے جب ان میں سے کوئی نیکی کا ارادہ کرے گا تو محض ارادے سے ہی ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گی، اور اگر اس عمل کو بجا لائے تو 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ بلکہ اس سے بھی زائد ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور جب وہ گناہ کا ارادہ کرے گا تو اس وقت تک گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک گناہ کر نہ لے، اور اگر کر لے تو ایک گناہ کے جرم میں ایک گناہ ہی لکھا جائے گا۔ اے میرے مولا، انہیں میری امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالیٰ، وہ تو میرے مصطفیٰ کریم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا رب العالمین، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پایا ہے جس امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، انہیں میری امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالیٰ، وہ تو میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح ہی مروی ہے، لیکن ان کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر موجود پایا ہے جو بہترین امت ہوگی، اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کرے گی، انہیں میری امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، وہ تو میرے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا الہ العالمین،
میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو سب کے آخر میں آئے گی اور روز قیامت سب کر سبقت لے جائے گی، انہیں میری امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا وہ تو میرے پیارے محبوب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر پایا ہے کہ ان کی کتاب ان کے سینوں میں بھی محفوظ ہوگی اور وہ دیکھ کر بھی پڑھیں گے، انہیں میری امت بنا دے۔ ارشاد باری تعالیٰ وہ تو میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں الہ العالمین، اگر اس مبارک امت کو میری امت نہیں بناتا تو پھر مجھے اس امت مصطفیٰ میں شامل فرما دے۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہونے کی تمنا اور آرزو کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، میں نے سرفراز کیا تجھے تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری سے اور اپنے کلام سے، اور لے لو جو میں نے دیا تمہیں اور ہو جاؤ شکر گزار بندوں سے۔ اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے جو راہ بتاتا ہے حق کے ساتھ اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت تھی جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر راضی ہو رہا ہے۔ حضرت مقاتل بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے شب اسرا کا دولہ بنایا گیا، آسمانوں کی سیر کرائی گئی، تو حضرت جبریل امی علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے پاس حجاب اکبر کے پاس جا کر رک گئے اور کہنے لگے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آگے تشریف لے جائیں۔ میں نے کہا اے جبرائیل نہیں، بلکہ آپ بھی آگے چلیں۔ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام کہنے لگے اے محبوب خدا، اس جگہ سے آگے بڑھنا کسی کے بس کی بات نہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھ سے زیادہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو سونے کے ایک تخت کو دیکھا جس پر جنتی ریشم کا بچھونا تھا۔ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام نے مجھے پیچھے سے کہا اے محبوب خدا، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہا ہے، آپ بغور سنیں، کلام آپ کو گھبراہٹ میں نہ ڈال دے۔ میں نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لایا یہ رسول کریم اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں میں نے کہا میرے مولا، میں تجھ پر بھی ایمان لایا، اور والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ایمان لائے یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، نیز کہتے ہیں ہم فرق نہیں کرتے سیمے اور اس کے رسولوں سے۔ جیسا کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان فرق کیا، اور عیسائیوں نے بھی ان کے درمیان فرق کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی شخص پر مگر جتنی طاقت ہو اس کی، اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کہا، اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور مانگو
آپ کو عطا کیا جائے گا۔ میں نے کہا غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم طالب ہیں تیری بخشش کے اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے، یعنی ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، ہم نے روز قیامت لوٹ کر تیری طرف ہی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے اور تیری امت میں سے جو لوگ جنہوں نے میری وحدانیت کا اقرار کیا اور تیری نبوت کی تصدیق کی سب کو بخش دیا، اور مانگو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ میں نے کہا ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولے یا خطا کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تیرے لیے اعزاز ہے، میں تیری امت میں سے ان لوگوں کا مواخذہ نہیں کروں گا جن سے بھول ہو گئی یا وہ کوئی خطا کر بیٹھیں یا کسی کام پر انہیں مجبور کیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اور مانگو آپ کو عطا کیا جائے گا۔ میں نے کہا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذی من قبلنا، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر وہ بھاری بوجھ جسے تو نے ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے گزر گئے۔ کیونکہ بنی اسرائیل جب کوئی گناہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کسی پاکیزہ اور عمدہ چیز کو ان پر حرام فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ میں نے کہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے پروردگار نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں قوت نہیں، کیونکہ میری امت بڑی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تجھے عطا ہوا اور کچھ مانگ۔ میں نے کہا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور درگزر فرما ہم سے اور بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، تو ہی ہمارا دوست مددگار ہے اور تو مدد فرما ہماری کفار قوم پر۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسے امتیازات عطا کیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ نمبر 1، مجھے سرخ و سیاہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ نمبر 2، میرے لیے روئے زمین کو مسجد اور قابل طہارت بنا دیا گیا۔ نمبر 3، 1 مہینہ کی مسافت سے میرا روب دشمنوں پر ڈال دیا گیا۔ نمبر 4، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ اور نمبر 5، مجھے اذن شفاعت عطا ہوا اور میں نے اپنی امت کے لیے اسے محفوظ کر لیا۔ محترم اسلامی بھائیوں بزرگوں، حضرت ابو جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ کسی یہودی کے ذمے ان کا کوئی حق تھا۔ اس کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے یہودی، قسم ہے مجھے اس ذات کبریا کی جس نے ساری نسل انسانیت پر حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا ہے، آج میں اپنا حق لیے تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ یہودی نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چنا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنا بازو فضا میں لہرایا اور یہودی کے منہ پر ایک تماچا رسید کر دیا۔ یہودی نے کہا کہ اب میرا اور تمہارا فیصلہ ابو القاسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرمائیں گے۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ یہودی عرض کرنے لگا کہ حضرت عمر فاروق کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری نسل انسانیت پر شرف عطا فرمایا، جبکہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو ساری نسل انسانیت پر شرف عطا نہیں کیا گیا۔ اسی بات پر حضرت عمر فاروق نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ اے عمر، تو نے جو تھپڑ اسے مارا ہے اسے راضی کر دے، یعنی اسے صلح کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے یہودی، ہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا ہے۔
ہاں یہودی، اللہ تعالیٰ کے 2 نام کہ ان ناموں پر میری امت کے نام بھی رکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک السلام ہے، اسی نسبت سے میری امت مسلمین کہلائی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام المومن ہے، اسی مناسبت سے میری امت کو مومنین کہا جاتا ہے۔ اے یہودی، میں نے دن مانگا تو اسے ہمارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بنا دیا گیا، یعنی جمعۃ المبارک کا دن ہمارے لیے، اس کے بعد والا دن تمہارے لیے، اور اس کے بعد کا دن نصارہ کے لیے۔ اے یہودی، تم پہلے آئے، ہم آخر میں، لیکن روز قیامت میری امت تمام پر سبقت لے جائے گی۔ اے یہودی، جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں سب انبیاء کرام پر جنت حرام ہوگی، اور جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے تب تک تمام امتوں کے لیے جنت میں داخلہ حرام ہوگا۔ میرے محترم اسلامی بھائیو، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو 3 اعزازات فرمائے جو انبیاء کرام کو عطا کیے ہیں۔ نمبر 1، پہلا اعزاز جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی امت پر گواہ بنایا ہے، اس امت کو تمام لوگوں پر گواہ بنا دیا۔ دوسرا اعزاز، انبیاء کرام کے لیے حکم ہے، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات وعملوا صالحا، اے میرے پیغمبر پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو۔ اور اس امت کے لیے ارشاد فرمایا گیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اور نمبر 3، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، اس امت کے لیے بھی ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم۔ اور 5 انعامات جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئے۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے اعزاز سنائے، اب 5 انعامات جو ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ مذکور ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو 5 انعامات سے نوازا ہے۔ نمبر 1، ذرا غور سے سنیے گا، اس امت کو کمزور و ضعیف پیدا کیا تاکہ تکبر نہ کرے۔ نمبر 2، چھوٹے قد میں پیدا کیا گیا تاکہ کھانے پینے اور لباس کی مشقت ان پر کم ہو۔ نمبر 3، عمریں مختصر رکھیں تاکہ گناہوں کا سلسلہ دراز نہ ہو۔ فقیر اور قلیل المال بنایا کہ آخرت میں حساب کم دینا پڑے گا۔ نمبر 5، آخری امت بنائی تاکہ قبر کی تاریک کوٹھری میں زیادہ وقت نہ ٹھہرے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ رب العزت کے احسانات۔ مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 ایسی کرامات عطا کی جو مجھے بھی نہ عطا ہوئی۔ نمبر 1، میری توبہ مکہ المکرمہ میں قبول ہوئی، جبکہ امت محمد مصطفیٰ جہاں بھی توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور نمبر 2، میں نے لباس پہنا تھا، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہو گئی، مجھ سے جنتی لباس واپس لے کر بے لباس کر دیا گیا۔ امت مصطفیٰ برہنہ ہو کر بھی گناہ اور نافرمانی کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے لباس بھی پہناتا ہے اور ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی پردہ پوشی بھی فرماتا ہے۔ اور نمبر 3، جب مجھ سے احکام الہی میں کوتاہی ہو گئی تو میری اور میری بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی گئی، میری اور میری بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی گئی۔ امت محمد مصطفیٰ نافرمانی کرتی ہے لیکن ان کی بیویوں کے درمیان کوئی جدائی نہیں ڈالی جاتی۔ اور نمبر 4، جب مجھ سے حکم الہی کے خلاف ہو گیا تو مجھے جنت سے نکل آنے کا حکم مل گیا، جبکہ امت محمد مصطفیٰ جنت سے باہر نافرمانی کرتی ہے، توبہ کر کے پھر جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ محترم اسلامی بھائیو، حضرت مولانا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہودیوں کی ایک جماعت نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ان کلمات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں جو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور وہ کلمات انبیاء و رسل اور ملائکہ مقربین کو عطا ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان 5 نمازوں کے متعلق بتائیں جو اللہ جل شانہ نے اپنی امت پر فرض فرمائی ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظہر کی نماز جب سورج ڈھل جاتا ہے تو ہر چیز اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ عصر کی نماز یہ وہ گھڑی ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تھا۔ مغرب کی نماز اس گھڑی میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اس وقت مومن حصول ثواب کے لیے نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرماتا ہے۔ عشاء کی نماز یہ نماز مجھ سے پہلے رسولانہ معظم بھی ادا کرتے تھے۔ اور فجر کی نماز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ کافر اللہ تعالیٰ کے سوا اس وقت اسے سجدہ کرتے ہیں۔ یہودی کہنے لگے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا، یہ نمازیں پڑھنے والوں کے لیے کیا ثواب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ظہر کے وقت میں تو جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے۔ جو اہل ایمان یہ نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی بدولت روز قیامت اس پر نار سموم کو حرام کر دیتا ہے۔ اور نماز عصر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت کا پھل کھایا۔ اس وقت میں پڑھی جانے والی نماز انسان کو گناہوں سے یوں پاک کر دیتی ہے جیسے دنیا میں اس نے آج ہی جنم لیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلوات الوسطی، پابندی کرو سب نمازوں کی اور خصوصاً درمیانی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی۔ اور مغرب کی نماز کے وقت میں وہ ایسی گھڑی ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی